اتقوا کی جانب سے اس ہفتے کا پیغام صدیقین کو خوشخبری۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دین اسلام میں صدق یعنی سچائی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچ لے کر آیا اور سچ کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہیں۔ اس آیت میں سچائی اختیار کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے اور انہیں صفت تقوی سے متصف بتایا ہے۔ سورہ حجرات میں فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ بلا شبہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اس میں یہ بتا دیا کہ ایمان میں سچائی ہونا لازم ہے۔ اگر دین کی کسی بات کو نہ مانا یا عقائد دینیہ کے کسی عقیدے میں شک کیا تو وہ لوگوں کے سامنے بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کر دے گا، لیکن ایمان میں شک ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں مومن نہ ہوگا بلکہ منافق ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان میں سچائی نہیں ہے۔ پھر عملی طور پر بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھانا لازم ہے۔ اللہ کی راہ میں مالوں سے جانوں سے جہاد کریں اور یہ سب کچھ دل کی گہرائی سے پوری سچائی کے ساتھ ہو۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ جان جانے کی پرواہ ہو، نہ مال خرچ ہونے سے نفس میں کوئی ہچکچاہٹ اور چبھن محسوس ہوتی ہو۔ جو بھی عمل کرے اس میں نیت کی سچائی ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت ہو، بندوں کو معتقد بنانا، ان سے تعریف کروانا، اعمال صالحہ کے ذریعے دنیا طلب کرنا اور مال حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ جیسے عبادت مخلوق کے سامنے کرے جو خالص اللہ کے لیے ہو، ایسی ہی عبادت تنہائی میں کرے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کے سامنے لمبی اور اچھی نماز پڑھے اور تنہائی میں نماز پڑھے تو جلدی جلدی نماز نمٹا دے۔ نہ رکوع اور سجدے ٹھیک ہو، نہ تلاوت صحیح ہو، نہ خشوع اور خضوع ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندہ ظاہر میں نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز پڑھتا ہے اور پھر علیحدہ تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تب بھی اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا عبدی حقا، کہ سچ مچ یہ میرا بندہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک صاحب جو بزرگ سمجھے جاتے تھے اپنے ایک لڑکے کے ساتھ بادشاہ کے یہاں مہمان ہوئے۔ وہاں انہوں نے نماز لمبی پڑھی اور کھانا کم کھایا۔ جب واپس گھر آئے تو اہل خانہ سے کھانا طلب کیا۔ لڑکے نے کہا کہ ابا جان نماز بھی دوبارہ پڑھیے، کیونکہ جیسے وہاں کھانا کم کھانا اللہ تعالیٰ کے لیے نہ تھا، ایسے ہی لمبی نماز بھی اللہ کے لیے نہ تھی۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اسے ظاہر سے اور باطن سے اللہ کا ہی بندہ بننا لازم ہے۔ زبان سے اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ اور عملی طور پر دنیا کا بندہ، خواہشوں کا بندہ، دینار اور درہم کا بندہ یہ شان عبدیت کو زیب نہیں دیتا۔ دعوی بندگی میں سچا ہونا لازم ہے۔ جب دعا کرے تو دعا میں بھی سچائی ہونی چاہیے، یعنی جب یوں کہے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو پوری طرح متوجہ ہو کر حقیقی سائل بن کر سوال کرے۔ زبان سے دعا کے الفاظ جاری ہوں لیکن دل غافل ہو اور یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا مانگ رہا ہے، یہ سچ اور سچائی کے خلاف ہے۔ جب اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو سچے دل سے حضور قلب کے ساتھ مغفرت طلب کریں۔
ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو یوں کہہ رہا ہو کہ میں مغفرت چاہتا ہوں لیکن دل اور کہیں لگا ہوا ہو. یہ صدق اور سچائی کے خلاف ہے. اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمہم اللہ نے فرمایا کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار کثیر، کہ ہمارا استغفار کرنا بھی صحیح استغفار نہیں ہے، اس لیے بھی استغفار کی ضرورت ہے. اگر قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے اور سچی قسم کھائے. آئندہ کسی عمل کے کرنے پر قسم کھائے تو قسم کو پورا کرے، بشرط یہ کہ گناہ کرنے کی قسم نہ کھا لی ہو. اسی طرح سے اگر کوئی نذر مانے تو وہ بھی پوری کرے، شرط اس میں بھی وہی ہے کہ گناہ کی نذر نہ ہو. جب کسی نیک کام کرنے کا ارادہ اور وعدہ کرے تو سچا کر دکھائے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا انس بن نضر غزوہ بدر میں شریک ہونے سے رہ گئے تھے. اس کا بہت رنج ہوا، کہنے لگے افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار مشرکین سے جنگ کی اور میں اس میں شریک نہ ہوا. اگر اللہ نے مجھے مشرکین سے قتال کرنے کا موقع دیا تو میں جان جھونکوں میں ڈال کر دکھا دوں گا. آئندہ سال جب غزوہ احد پیش آیا اور اس میں مسلمان شکست کھا گئے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں مشرکین کے عمل سے برت ظاہر کرتا ہوں اور یہ جو مسلمان نے شکست کھائی ان کی طرف سے معذرت پیش کرتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے احد سے ورے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. یہ کہا اور مشرکین سے بھڑ گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے جسم میں تلواروں اور نیزوں کے 80 سے کچھ اوپر زخم تھے. اللہ تعالی شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی مؤمنین میں سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا عہد پورا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. آپ نے ان کو مقتول پڑا ہوا دیکھا اور آیت رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ تلاوت فرمائی. سچ اور جھوٹ اقوال میں منحصر نہیں، اعمال اور احوال اور لباس اور دعاوی اور عزائم، ان سب میں سچ اور جھوٹ کی شان پیدا ہو جاتی ہے. ہر مومن بندہ اپنی نگرانی کرے اور سچ ہی کو اختیار کرے اور ہر طرح کے جھوٹ سے بچے. جو شخص عالم نہ ہو طرز گفتگو سے ظاہر نہ کرے کہ میں عالم ہوں. اگر کوئی شخص عالم بھی ہو اور مسئلہ معلوم نہ ہو تو اٹکل سے مسئلہ نہ بتائے، کیونکہ اس میں اس کا دعویٰ ہے کہ میں جانتا ہوں اور یہ دعویٰ جھوٹا ہے. پھر اٹکل سے بتانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس میں اپنا بھی نقصان ہے اور سوال کرنے والے کو بھی دھوکہ دینا ہے اور گمراہ کرنا ہے. اگر کسی کے پاس مال یا علم و عمل کا کمال نہ ہو تو اپنی حقیقی حالت کے خلاف ظاہر نہ کرے، کیونکہ یہ صدق اور سچائی کے خلاف ہے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک سوکن ہے، اگر میں جھوٹ موٹ اسے جلانے کے لیے یوں کہہ دوں کہ شوہر نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور حقیقت میں نہ دیا ہو تو کیا اس میں کچھ گناہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب الزور، کہ جس شخص نے جھوٹ موٹ یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے حالانکہ وہ اسے نہیں دی گئی، اس کی ایسی مثال ہے جیسے جھوٹ کے 2 کپڑے پہن لیے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ جھوٹا ہی جھوٹا ہو گیا. اس حدیث کا مفہوم بہت عام ہے، ہر قسم کے جھوٹے دعوے داروں کو شامل ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی جانوں کی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سب سے پہلا، جب بولو تو سچ بولو. نمبر 2، وعدوں کو پورا کرو. نمبر 3، جو امانتیں تمہارے پاس رکھی جائیں انہیں ادا کرو. اور نمبر 4، اپنی شرم کی جگہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5، اپنی نظر کو نیچا کرو. نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو ظلم اور زیادتی سے بچائے رکھو. عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میری والدہ نے مجھے بلایا
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرماتے. میری والدہ نے کہا میں تجھے کچھ دے رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے کھجور دینے کا ارادہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اسے کچھ بھی نہ دیتی تو تیرے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کو راضی کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور انسان برابر سچ اختیار کرتا ہے اور سچ ہی پر عمل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ کو اختیار کرتا ہے اور جھوٹ ہی کے لیے فکر مند رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے اندر 4 خصلتیں ہوں تو ساری دنیا بھی تجھ سے جاتی رہے تو کوئی ڈر نہیں. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 بات کی سچائی، نمبر 3 اخلاق کی خوبی اور نمبر 4 لقمے کی پاکیزگی. صادقین اور صالحین کی مصاحبت کی بھی ضرورت ہے یعنی ان کی صحبت کی بھی ضرورت ہے. اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے صادقین اور صالحین کی صحبت کی فکر کریں، ان کے ساتھ رہیں اور ان کی کتابیں پڑھیں. کتاب بھی بہترین ساتھی ہے مگر کتاب معتبر ہو، اچھائی سکھاتی ہو اور معتبر علماء کی لکھی ہوئی ہو. سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حضرات مفسرین کرام نے اس کا ایک مطلب تو یہ لکھا ہے کہ کونوا مثلہم فی الصدق، کہ جو سچے لوگ ہیں انہی کی طرح ہو جاؤ یعنی ایمان اور اعمال و اقوال میں سچائی کو اختیار کرو اور صادقین کی راہ پر چلو. اور دوسرا مطلب جو ظاہری الفاظ سے متبادر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو. جو اچھوں کی صحبت اٹھائے گا اس میں خوبی پیدا ہوگی اور جو بروں کی صحبت میں رہے گا اس میں برائیاں آتی چلی جائیں گی اور اس کا نفس انہی برائیوں سے مانوس ہو جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، صرف مومن کی صحبت اختیار کر اور تیرا کھانا یعنی طعام و ضیافت متقی کے سوا کوئی نہ کھائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. سو تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس کی دوستی کس سے ہے. اگر اچھے لوگوں سے دوستی ہے تو وہ اچھا ہے اور اگر برے لوگوں سے دوستی ہے تو سمجھ لے کہ برا آدمی ہے. پس ہر شخص کو معاشرت کے لیے اٹھنے بیٹھنے کے لیے، مسافرت کے لیے اور صحبت کے لیے اور مجالست کے لیے صادقین کی صحبت اختیار کرنا لازم ہے. جیسے ساتھی ہوں گے ویسا ہی خود ہو جائے گا. اور یہ ایسی چیز ہے جس کا عموماً مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہونے میں تقوی کی صفت سے بھی متصف ہوں گے کیونکہ تقوی کا حکم دینے کے بعد سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں فرمایا قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا. ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی اور خوش ہے یہ بہت بھاری کامیابی ہے. سچائی اختیار کرنے والوں کو بہت بڑی خوشخبری ہے. جعلنا اللہ من الصادقین. اللہ تبارک تعالی ہمیں سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.